اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بار میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن خانیوال میں فلڈ ریلیف کیمپ جاری ہے، جس کی کل انشاءاللہ تعالی اختتام ہے اور کل ہم اس کا آخری دن ہے۔ تو جس طرح کہ میں معزز ممبران بار سے گزارش کروں گا کہ جیسا کہ انہوں نے اب تک بھرپور طریقے سے اس فلڈ ریلیف کیمپ کے اندر اپنا کردار ادا کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ کل بھی آخری دن ہے، تو جتنا تئیں اپنی تئیں کوشش ہو تو اپنی تئیں کوشش کر کے اس فلڈ ریلیف کیمپ کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ملا کر اپنی آخرت کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، یہ محترم ممبر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن خانیوال بار کے جو معزز ممبران ہیں، یہ ان سے گزارش ہے کہ کل آپ لاسٹ ٹائم تقریباً 3 بجے کے بعد ضرور تشریف لے آئیے گا، تاکہ آپ تمام ممبران کے سامنے یہ باکس جو سیل کیے ہوئے ہیں وہ کھلے جائیں گے، تاکہ اس میں جو بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ تمام دوستوں کو کے سامنے کاؤنٹ کی جائے، اور پھر آپ تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ ہی اس کا یہ صحیح ڈیسیجن اور صحیح فیصلہ کیا جائے، تاکہ جو کابینہ اور معزز پریزیڈنٹ اور سیکرٹری اور دیگر ممبران جو اس میں فیصلہ کریں گے، جس پہ متفقہ رائے ہوگی، جو متفقہ رائے ہوگی اس کے مطابق فلڈ ریلیف کے جو متاثرین ہیں، افیکٹڈ ہیں سیلاب کے، ان کو ان کی رقم تک پہنچانے کا جو انتظامات کیے جائیں گے یا جو ان کا ڈیسیجن ہوگا اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں مسکینوں یتیموں پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمدنی میں زور سے زیادہ اضافہ اور ہوگا۔ اس بات کا یقینی طور پر میں نے اس بات پہ بڑا اندازہ لگایا، حالانکہ پہلے بھی اس معاملے میں کار خیر میں حصہ ملاتے رہے الحمدللہ، لیکن میں آپ کو اماؤنٹ نہیں بتاؤں گا۔ اس دفعہ میں نے یہ ایک آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا چلوں کہ سامعین حضرات، جس دورانیے میں یہ کیمپ لگا پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر، اور جناب وائس چیئرمین سید جعفر تیار بخاری صاحب اور معزز ممبران ڈسٹرکٹ ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد طارق نناری صاحب اور سجاد حسین ٹانگرا صاحب کی ہدایت پر ہم نے یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں یہ فلڈ ریلیف کیمپ کا آغاز کیا تھا، جس میں 3 دن کے لیے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ تو میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی کہ آپ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں ٹائم دینا ہے۔ تو میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ باہر کے اندر چیمبر ٹو چیمبر جا کر بھی، اور جتنی تئیں اپنی تئیں کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے، بلکہ میں ان دوستوں کا نام بھی ضرور لینا چاہوں گا جن میں ملک ساجد نناری صاحب، جام سجاد جونا صاحب، میرے بہت اچھے دوست رانا اسامہ صاحب، مجاہد، نوید شہزاد بھٹی، ضیاء الرحمان بھٹی اور دیگر تمام ممبران بار کی طرف سے بہت اچھا مثبت قسم کا پازیٹیو رسپانس آیا۔ حالانکہ میرے لیے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ اس قسم کی کار خیر میں حصہ تو ہم ملاتے رہے ہیں، لیکن بطور اس طریقے سے کہ اس کو گائیڈ کرتے ہوئے یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ لیکن الحمدللہ میں اللہ کی ذات کے ہاں بالکل مطمئن اور سرخرو ہوں کہ ہم نے اپنے تئیں جو کوشش کی تھی چیمبر ٹو چیمبر جا کر بھی، اور دیگر دوستوں کو بھی اوبلائج کرتے ہوئے جو اپنے تئیں ہم ایفرٹ کر سکتے تھے ہم نے کی ہے۔ اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ہاں، کیونکہ اس دورانی میں آپ سے چھوٹے سے ایک واقعہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ میں وہاں پر بیٹھا تھا، چونکہ مجھے ٹائم اپنے چیمبر میں نہیں دے سکتا تھا اور نہ اپنے کیسز میں دے سکتا تھا، تو یہ اللہ کی ایک معیشت ایسی بھی ہوتی ہے۔ تو مجھے اس قسم کے واقعات پہلے بھی کئی ایسے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا ایمان کو تازہ کرنے کے حوالے سے اس لیے میں آپ کو یہ ذکر کرتا چلوں کہ میں وہاں پر بیٹھا تھا، تو میں نے بیٹھے بیٹھے ایک دم سوچا کہ سامنے باکس پڑا ہے، تو اس میں نے 100 روپے نکالا اور اس میں ڈال دیا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، اماؤنٹ میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا، مطلب میں نے جو کچھ اس میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ابھی میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر گزری ہے، مجھے فون کال آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے چیمبر پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ میں چیمبر تک پہنچا ہوں، تو وہاں پر آپ یقین کیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایسی امداد کا خزانہ کھل جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے دیتا ہے۔ تو میں نے جو وہاں پر خرچ کیے تھے وہ بالکل معمولی سی رقم تھی جو میں نے اس بکس میں ڈالی تھی، وہ اپنی آخرت کی سنوارنے کے لیے سیلاب زدگان کے بکس میں۔ جب میں چیمبر تک پہنچا ہوں تو مجھے ایک شخص ملا جس نے ایک نارمل سا میٹر تھا، جس میں اس نے مجھے کہا سر یہ آپ 5000 روپے جیب میں رکھیں، 2 حرفی بات ہے، تو چھوٹی سی بیل ہے 13ویں پینٹ کی، جس میں آپ نے یہ معاملہ ہمارا حل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہیلا وسیلہ اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال و زر میں اور آپ کی بال اولاد میں ترقی برکت ڈالے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے
کہ آپ کا جو یہ کار خیر کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آپ جو بھی آپ حصہ ملائیں گے آپ کا طرف سے چلا گیا۔ اب اس میں آپ کو ایک تھوڑی سی یہ مثال دیتا چلوں کہ کچھ دوستوں کی یہ بھی رائے تھی کہ چونکہ گورنمنٹ اس کام کے لیے کر رہی ہے تو اس کے پاس بلین ٹریلین کی امداد آ چکی ہے، اور اس قسم کی مختلف رائے میں نے سننے پہ مجھے ملی ہے۔ تو ہم میرے پیارے بھائی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اعمال کا جزا سزا دینا ہے، گورنمنٹ نے اپنے اعمال کا سزا دینا ہے۔ کل کو ہم قیامت والے دن روز محشر اس بات سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی اور ہماری مسلمان بیٹی بہن ہماری وہاں پر بھوک سے بلک رہی تھی، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس پانی پینے کو نہ تھا، ان کے پاس دوائیاں نہ تھی، تو ہم یہ بات دلیل کر دیں کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ کافی ہے، تو ہم اپنے تئیں یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنا سارا کچھ مال زر بیچ کے اس میں لگا دیں، ہمارے میں کوئی سالے اللہ تعالیٰ قربانی کا جذبہ پیدا کرے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے تئیں جتنا بھی ہم اس میں حصہ ملا سکتے ہیں، کل کو قیامت والے دن روز محشر ہمارے لیے وہ جو ہم نے دیا ہوگا وہی ہمارے لیے ثواب کا جائزہ بنے گا اور ہمارے لیے وسیلہ بنے گا۔ تو میں اب ویڈیو کو مزید طویل نہیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، اپنے فیملی ممبران کو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میں معزز ممبران خانہ وال بار سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کل لاسٹ ڈے ہے، اسبتیں آپ جس طرح بھرپور طریقے سے پہلے شرکت کرتے آئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا اس میں مزید کار خیر میں جتنا حصہ ملا سکتے ہو ملائیں، اور کپڑا روٹی جو مطلب کپڑا دوائیاں اور ٹینٹ اور دیگر وہ چیز جو آپ وہاں سیلاب زدگان تک پہنچانا چاہتے ہو وہ خانہ وال بار کی لائبریری کے سامنے آپ کل 3 بجے تک پہنچا دیجیے گا، تاکہ آپ کی وہ بر وقت پہنچ کر ہم اس معاملے میں آگے پہنچانے کا پورا لاہ عمل طے کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کا ہے، تو ہم سب نے مل کر اس کار خیر میں حصہ ملانا ہے، جیسے پاک فوج، ایئر فورس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز، الخدمت فاؤنڈیشن، لبیک اور دیگر عام میں نام سننے میں آ رہے ہیں جو وہاں پر بہترین طریقے سے اپنا کام ایسے انداز میں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی کار خیر میں حصہ ملاتے ہوئے عصب تفریق جتنا کر سکتے ہو کل تک آپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے تمام مسائلوں کو دور کرے۔ پاکستان زندہ باد۔